لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس ہمارا تفسیر قرآن مجید ہے اور درس نمبر 41 ہے ہمارا جو چل رہا ہے. آج ہم سورہ مبارکہ بروج کی تفسیر کی طرف نگاہ کریں گے کہ خداوند عالم میں کہ جو 22 آیتوں پر مشتمل ہے اور 85 سورہ ہے ہمارے قرآن مجید کا، جو کہ آخری پارے میں موجود ہے ہمارے سورہ بروج کے نام سے. اور یہ سورہ جو ہے مکی میں ہے، مکی میں نازل ہوا ہے، مکی میں. سورہ بروج کے کچھ مضامین ہیں روایتوں کی روشنی میں. یہ کہ سورہ میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے، ان لوگوں کے بارے میں بحث ہوئی ہے جو قرآن کریم نے جسے ذات الاخدود کہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اخدود وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں مومنین کو آگ کے بھڑکتے ہوئے گڈھوں میں جھونکا تھا. یعنی وہ مومنین، وہ ایمان والے لوگ کہ جن کے اوپر ان لوگوں نے تشدد کیا، ظلم کیا اور آگ میں انہیں ڈالا ہے، انہیں کہا جاتا ہے ذات الاخدود. تو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا کہ جنہوں نے مومنین پر ظلم کیا ہے، ان کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے. خوب، دوسرا یہ کہ سورہ مبارک میں یہ بتایا گیا ہے کہ ظالموں کا انجام جو ہوتا ہے، جو ان کا سرنوشت ہوتی ہے، وہ بہت ہی بھیانک، بہت ہی دردناک ہوا کرتی ہے. جتنی اوج پر ان کا ظلم ہوتا ہے، اتنی اوج پر خداوند عالم اس کو عذاب میں مبتلا بھی کرتا ہے. ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. خوب، پھر ہمیں اس سورہ مبارک میں یہ پیغام ملتا ہے کہ اہل ایمان کو ہمیشہ جو ہے کیا کرنا چاہیے، کوئی بھی حالات کا جب سامنا کرے، یعنی اسے فیس کرنا ہے. کسی بھی حالت کا کوئی بھی کسی بھی حال میں اگر ایک مومن آ جائے، ایمان والا شخص آ جائے، کسی بھی پرابلم میں آ جائے تو اسے فیس کرنا ہے، اسے فرار نہیں کرنا. خوب، پھر آیتوں میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی تنبیہ بھی کی گئی ہے جو قوم عاد، قوم سمود اور فرعون وغیرہ کی داستانوں کو دہرایا. یعنی انہی کا، یعنی جس طرح سے وہ لوگوں نے زندگی کی، جس طرح سے ان لوگوں نے کارنامے انجام کیے، ہو بہو وہی کارنامے، وہی جو ہے اعمال انہوں نے بھی انجام دیے. یعنی ان کی پیروی کی، ان کے کاموں کو، ان کے فعل کو کیا کیا، اپنایا. تو ان کے بھی ایسے لوگوں کے جو کہ فرعون کا، قوم سمود اور عاد وغیرہ کا جو انجام ہوا، جو خداوند عالم نے جس انجام پہ انہیں پہنچایا، ان کا بھی وہی انجام ہوگا. کیونکہ خداوند عالم کی گرفت بہت زیادہ سخت اور بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اور اس سے کوئی بھی فرار نہیں کر سکتا. یعنی خدا کی ذات سے، خدا کے عذاب سے کوئی بھی یعنی بھاگ نہیں سکتا اس سے، اگر وہ چاہے کہ وہ رہائی پا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی اس سورہ مبارک میں حقانیت کا، اس کی جو تصدیق کی گئی ہے، اس کا تذکرہ ہے اور لوح محفوظ میں بھی جو ہے وہ ثبت ہے. خوب، کچھ فضیلتیں ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی سورہ کی تلاوت کی، یعنی سورہ بروج کو جس شخص نے بھی پڑھے گا، اسے دنیا کے ہر جمعے اور ہر عرفہ کی تعداد کے مطابق 10 گنا زیادہ خداوند عالم کیا کرے گا، نیکیاں عطا کرے گا. یہ جو 2 دن ہے، اسپیشل دن ہے، جمعہ کا دن، اس کی اپنی فضیلت ہے اور روز عرفہ کی بھی اپنی فضیلت و عظمت ہے. ان کی تعداد کے مطابق اس شخص کے اوپر کیا کرے گا، خدا نیکیاں اس کے 10 گنا بڑھا کر عطا کرے گا. پھر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی سورہ کی تلاوت کی، اس نے اپنے واجب نمازوں میں، تو خداوند عالم کیا کرے گا، اسے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ روز قیامت محشور کرے گا. سورہ بروج جو ہے وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سورہ انبیاء کا یہاں پہ ان کے زمانوں کا ان کا ذکر یہاں پر ہوا ہے. بس یہ سورہ کیا ہے، انبیاء کے لیے ہے،
ان کے لیے یہاں پہ ان کے یعنی تذکرہ ہے، ان کے بارے میں ہے. بس ان کے ساتھ کیا کرے گا خداوند عالم روز قیامت، ان کے ساتھ ہی تلاوت کرنے والے کو بھی محشور کرے گا. خوب ترجمے کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ ہمیں تلاوت کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم اس سورے میں خداوند عالم نے کن چیزوں کے بحث و مباحث کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج، بروجوں والے آسمان کی قسم. والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی روز محشر کی طرف اشارہ ہے. وشاہد و مشہود، اور گواہ اور جس کی گواہی دی جائے گی اس کی قسم، یعنی گواہ کی بھی قسم کھایا جا رہا ہے، اور جو گواہی جس چیز کی گواہی دے گا اس کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے. قتل اصحاب الاخدود، اصحاب اخدود ہلاک کر دیے جائیں گے. النار ذات الوقود، آگ سے بھڑکتی ہوئی خندقوں والے. اذ ہم علیہا قعود، جن میں آگ بھرے بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ مومنین کے ساتھ جو سلوک کر رہے تھے خود ہی اس کے گواہ بھی ہوں گے. وما نقاموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور انہوں نے ان سے صرف اس بات کا بدلہ لیا کہ وہ خدائے عزیز و حمید پر ایمان لائے تھے. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ خدا کہ جس نے اختیار میں آسمان و زمین کا سارا ملک ہے اور ہر شے کا گواہ نگران بھی ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے ایمان دار مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، بے شک کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے جو ہیں نہریں جاری ہوں گی، اور بہت بڑی کامیابی ایسے لوگوں کے لیے ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے. انہ ہوا یبدئ ویعید، وہی پیدا کرنے والا اور دوبارہ ایجاد بھی کرنے والا ہے. وہو الغفور الودود، وہی بہت بخشنے والا اور محبت کرنے والا بھی ہے. ذو العرش المجید، وہ صاحب عرش مجید ہے. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے. فرعون و ثمود، فرعون اور قوم ثمود کی خبر. بل الذین کفروا فی تکذیب، مگر کفار تو صرف جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے. بل ہوا قرآن مجید، یقیناً یہ بزرگ اور برتر قرآن ہے. فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں محفوظ کیا گیا ہے. وہ بھی اس کا ترجمہ ہے. چھوٹی سی مختصر سی تفصیل یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلی جو آیت ہے ہماری وہ سماء ذات البروج، قسم ہے بروجوں والے آسمانوں کی، کہ حضرت رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد کتنے امام ہوں گے، تو آپ نے یعنی اسی آیت کی یعنی سورہ بروج کی سب سے پہلی آیت کو تلاوت کی، اسے پڑھا اور پڑھنے کے بعد فرمایا کہ جتنے آسمان کے بروج ہیں وہ بھی اتنے ہی ہوں گے، یعنی جتنے سال کے مہینے کی تعداد ہے، یعنی جتنے مہینے سال میں ہوتے ہیں اتنے ہی بروج بھی موجود ہیں. یعنی 12 مہینے ہیں سال کے تو 12 بروج ہیں، اور 12 بروج ہیں تو 12 امام بھی انہیں کے تعداد کے مطابق ہیں.
خوب پھر کہہ رہے ہیں کہ سورج کی 360 بروج ہیں، یعنی سورج کے بتائے جاتے ہیں کہ 360 بروج ہیں۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، مثلا امام نے فرمایا کہ سورج کے جو ہیں بروج 360 ہیں۔ خوب ہر برج کیا کرتا ہے؟ عرب کے ایک جزیرے کے مثل ہے، یعنی جتنا بڑا ایک عرب کا جزیرہ ہے جس طرح سے ہے، ویسے ہی سورج کا ایک برج اس کے طرح ہی ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں امام نے فرمایا کہ جو سورج ہر دن کیا کرتا ہے؟ اپنے ایک بروج میں جاتا ہے، یعنی ہر دن اپنے ایک بروج میں رہتا ہے، یعنی چینج کرتا رہتا ہے۔ جب وہ غائب ہوتا ہے، یعنی جب سورج ہماری نظروں میں غروب کرتا ہے، یعنی وہ اپنے بروج میں مثلا بروج میں رہتا ہے، پھر وہ جب غروب کر جاتا ہے، یعنی جب وہ چلا جاتا ہے، جب وہ غائب ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ عرش کے نیچے آ جاتا ہے۔ وہ یعنی سورج جب طلوع کرتا ہے، یعنی عرش کے اوپر جب آتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے، لیکن جب اندھیرا ہونے لگتا ہے، یعنی سورج جو ہے وہ عرش سے نیچے چلا جاتا ہے اور صبح تک وہیں زیر سجدہ ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور واپس کے کیا کرتا ہے؟ اپنے طلوع کی جگہ میں واپس سے آ جاتا ہے، اپنے بروج کو کیا کرتا ہے؟ تبدیل کرتا ہے، واپس سے اپنے طلوع کی جگہ پر آتا ہے، اور فرشتے بھی دو اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، یعنی سورج کے ساتھ ساتھ دو فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں۔ خوب اس کے بعد آیت نمبر 3 وشاہد و مشہود، یعنی شاہد و مشہود کیا ہے؟ یہاں پر شاہد کی قسم بھی کھائی جا رہی ہے، یعنی شہادت دینے والے کی قسم بھی کھائی جا رہی ہے، لیکن جس کی شہادت دی جا رہی ہے اس کی بھی یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب یہ ہیں کیا؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شاہد سے مراد جو ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور مشہود سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مراد ہے۔ خوب پھر معنی الاخبار میں کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کے بارے میں جب ان سے سوال کیا گیا ہے، جب ان سے پوچھا گیا، تو امام نے فرمایا، امام نے جواب دیا کہ شاہد سے مراد جو ہے روز جمعہ ہے، اور مشہود سے مراد کیا ہے؟ روز عرفہ ہے۔ خوب حضرت رسول خدا نے بھی یہی ارشاد فرمایا سوال ہونے پر، رسول نے فرمایا کہ شاہد سے مراد کیا ہے؟ جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے۔ صحیفہ سجادیہ میں بیان ہوتا ہے کہ امام زین العابدین جو ہمارے چوتھے امام ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نیا دن جو ہم پر طلوع ہوا ہے، یہ ہم پر کیا ہے؟ شاہد ہے، گواہ ہے، اور جو ہمارا کل کا دن یعنی جو پاسٹ ہو گیا، جو بیت گیا، جو کل والا مثلا کل جو بیت گیا ہے، خوب وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے گواہ کے طور پہ بن گیا۔ خوب جس میں ہم نے اگر بھلائی کے کاموں کو انجام دیا تو وہ ہمیں کیا ہے؟ اچھائی کی طرف کیا کرے گا؟ توصیف کے ساتھ ہمیں ودا کرے گا، یعنی ہم نے جو کل اپنا بتایا ہے، جو ہم نے کل اپنا گزارا، وہ جو ہمارا پاسٹ بن گیا، جو ہمارا ماضی بن گیا، اس نے کیا کیا؟ اگر ہم نے اس روز یعنی کل کا روز جو ہمارا بیت گیا ہے، اس دن اگر ہم نے بھلائی انجام دی تھی، اچھے کاموں کو انجام دیا تھا، بھلائی کی تھی، نیکیاں کی تھی، بس اس روز نے ہمیں کیا کیا؟ بھلائی سے ہی اور ہماری تعریف و تمجید کر کے ہمیں اس نے اپنے اندر سے ودا کیا دوسرے روز میں۔ لیکن اگر ہم نے برے کاموں کو انجام دیا، یعنی نیک کام میں انجام نہ دیے، تو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ باعث مذمت کرتا ہے، اور ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے۔ خوب امام فرماتے ہیں یہی تیرا کل جو تیرا ماضی بن گیا ہے، جو تیرے ماضی کا حصہ ہے، جو تیرا پاسٹ بن گیا ہے، جو گزر چکا تمہارے لیے، وہ کیا ہے؟ تمہارے لیے کیا ہے؟ پروردگار عالم کے سامنے گواہ بن جائے گا، اور اچھے کاموں کو دوسرے دن کے لیے مؤخر نہ کرو۔ امام نے کہا اس میں کثرت سے جو ہے وہ نہیں کرنا، یعنی انسان کو اچھے کاموں کے لیے دیری نہیں کرنی ہے، جس وقت بھی اسے نیکی کرنے کی توفیق عطا ہو جائے، وہی ٹائم وہ کیا کرے؟ اسی ٹائم پر اس نیک کام کو انجام دے دے۔ خوب کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہو اگلے دن کے لیے اسے ٹال دو، اور اگلا دن تمہارے زندگی میں نہ ہو، یعنی تم
اس اگلا دن تو آئے گا لیکن شاید تم موجود نہ ہو. تو امام یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جب نیکی کا نیت کرو، جب بھلائی کی نیت کرو تو کیا کرو، اسے معطل نہ کرو، اسے دیری سے انجام نہ دو بلکہ اسی وقت انجام دے دو. کیونکہ انسان کی زندگی کا کیا ہے، انسان کی سانسوں کا بھروسہ نہیں ہے کیا کہ اسے اس چیز کی توفیق جو ملی ہے اس نے اپنی کاہلی میں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ہاتھ سے دے دے. تو کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کی خدمت میں کہ سب سے پہلا سوال یہ کہ جو کچھ مضامین بیان کیے گئے ہیں یہاں پر، جو سب سے پہلا مضمون یعنی جن لوگوں کو ذات الاخدود کہا گیا ہے، ذات الاخدود سے مراد کون لوگ ہیں تاریخ میں. اور دوسرا سوال یہ کہ ایمان والوں کے لیے یہاں پر کیا میسج دیا گیا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں ان کے لیے یہاں پر کن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. تیسرا سوال یہ کہ سورہ بروج کی تلاوت کا جو ثواب ہوتا ہے، جو اثر ہیں اس کی تلاوت کے جو ثواب پروردگار عالم نے رکھے ہیں وہ امام صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق بیان کیجیے. چوتھا سوال، شاہد و مشہود سے معصوم کی زبانی کون مراد ہے. شاہد و مشہود تیسری آیت میں جو استعمال کیا گیا ہے. خوب، پانچواں سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ امام نے جو ہے بروج کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ سورج کے کتنے بروج ہیں اور سورج کا جو طریقہ کار ہے طلوع اور غروب کا وہ کیا ہے، مختصراً طور پر اسے بیان کیے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.